یہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، حویلی اندھیرے میں گپ اور تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ رات کی ڈیوٹی پر مامور حویلی کے مین گیٹ اور ارد گرد اطراف میں موجود گارڈ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کر رہے تھے۔ ویسے ایمانداری کے بجائے اب ڈر کا لفظ استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ شہزاد شاہ کے ہوتے کوئی نیند کیسے لے سکتا تھا۔ خیر اگر اس تاریک رات میں حویلی کی پچھلی جانب آئے تو یہاں صرف ایک گارڈ ڈیوٹی پر موجود تھا، کیونکہ زیادہ خطرہ تو سامنے ہوتا ہے نا، ایسا شہزاد شاہ کو لگتا ہے۔ گارڈ جو دائیں بائیں جانب چکر لگا رہا تھا، اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کی گردن میں کوئی سوئی آ کر چبھی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے محسوس کرنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی نیند اس پر غالب آ گئی اور وہ وہیں گر کر سو پڑا تھا۔ گارڈ کے گرد ایک 5 فٹ 8 انچ کے قد کا آدمی، جس نے کندھے پر ایک بیگ لٹکایا ہوا تھا، سر پر ٹوپی اور چہرہ کالے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا، بلو پینٹ اور بلیک ٹی شرٹ، ہاتھوں میں گلوز پہنے تیزی سے دیوار پر چڑھا اور پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ خود کو گارڈز کی نظروں سے بچاتے ہوئے حویلی کے پچھلے دروازے کی جانب بڑھا، جو کہ بند تھا۔ اسے کچھ مایوسی ہوئی۔ کچھ دیر وہاں سوچنے کے بعد جیسے اسے ایک خیال آیا اور وہ تیزی سے دائیں جانب جھکتے ہوئے بڑھا تھا۔ خوش قسمتی سے یہاں کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ایک کھڑکی کی جانب آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر محسوس کیا کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ شکر ہے۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنے کندھے پر لٹکا بیگ اتار کر آہستہ سے کھڑکی کے پاس رکھا اور خود اب کھڑکی مکمل کھول کر اندر آیا، مگر اسے چونکنا پڑا۔ یہ ایک اسٹڈی روم تھا، جس کے درمیان میں ایک میز اور کرسیاں رکھی تھیں، جن میں سے ایک کرسی میں شہزاد شاہ کے منہ بیٹھا تھا۔ او نو، اسے کہتا ہوا وہ آہستہ قدموں سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ یا اللہ، میں بھی مرنا نہیں چاہتا، پلیز اللہ سے دعا کرتے ہوئے کرسی کے قریب آئے۔ شہزاد شاہ کے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا، مگر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ایک گہری سانس اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کا بازو پکڑا۔ جسم میں فوراً حرکت ہوئی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹا، مگر یہ کیا؟ شہزاد شاہ کا سر بائیں جانب لٹک چکا تھا۔ عمل دا گریٹ کہتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ چلو بس وقت کام میں لگ جاؤ، اس سے کہتے ہوئے وہ کھڑکی کے باہر رکھے اپنے بیگ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے چکر لگا رہی تھی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، مگر اسے اب تک نیند نہیں آئی۔ جانے کتنی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اسے بالکونی کے دروازے پر دستک کی آواز آئی تھی۔ شکر ہے، جلدی سے آ کر اس نے دروازہ کھولا اور مصباح تیزی سے اندر داخل ہوا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اسے فکر مندی سے دیکھتے ہوئے عمل نے پوچھا تھا۔ ہاں، کام ہو گیا، مجھے اب نکلنا ہوگا۔ اس سے پہلے گارڈ کی آنکھ کھل جائے، بیگ کندھے سے لٹکاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہماری اسٹڈی کی کھڑکی سے تم آرام سے جا سکتے ہو، وہاں کوئی گارڈ بھی نہیں۔ ڈریسنگ روم کے ساتھ موجود اس چھوٹے سے اسٹڈی روم میں داخل ہوتے ہوئے عمل نے کہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ مصطفیٰ نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم میرے لیے پریشان مت ہونا، مسکرا کر کہتے ہوئے عمل نے اس کے لیے کھڑکی کھولی تھی۔ تمہارے لیے پریشان ہونے کی عادت ہوگی، سلیپنگ بیوٹی، مسکرا کر کہتے ہوئے کھڑکی سے چھلانگ لگا چکا تھا، جبکہ عمل وہیں کھڑی اسے تب تک دیکھتی رہی تھی جب تک کہ وہ حویلی سے بحفاظت نکل نہیں گیا تھا۔ شکر ہے اللہ کے، اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ کھڑکی بند کر کے بیڈ کے قریب آئی تھی۔ اب وہ آرام سے سو سکتی تھی۔ موبائل پر بجنے والی مسلسل بیل اسے نیند کی وادی سے باہر لائی تھی۔ ہیلو، آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ آدھے گھنٹے میں میرا موبائل لے کر اس ایڈریس پر آ جاؤ، اور کال کٹ کر دی گئی تھی۔ ورڈ اب آنکھیں فوراً کھولی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، بڑبڑاتے ہوئے وہ فوراً اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ اسے تیار ہو کر جلدی پر ہاتھ کو موبائل لوٹانا تھا۔ مصباح کچھ دیر بعد وہ لاؤنج کے صوفے پر سوئے مصباح کے سر پر کھڑا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ نیند میں بڑبڑایا تھا۔ تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ، چپ کر کے مجھے سونے دو۔ واجد کروٹ بدلی تھی۔ اچھا مجھے موبائل تو دے دو، 10 منٹ رہ گئے بس میرے پاس۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ٹائم دیکھا تھا۔ میرے کمرے میں ہے، جا کر لے لو۔ نیند میں سرگوشی کی تھی۔ مرے رہو تم۔ واجد اب مصباح کے کمرے کی جانب گیا تھا، جبکہ مصباح نیند کی آغوش میں گم ہو چکا تھا۔ وہ ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوا، نظر ایک کونے میں بیٹھے فرحان پر پڑی۔ اس نے قدم اس کے جانب بڑھائے تھے۔ السلام علیکم سر، اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ سنجیدگی سے جواب آیا تھا۔ جی یہ رہا آپ کا موبائل۔ آئی ایم سوری سر، آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہوئی۔ موبائل اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اب تو ہو گئی پریشانی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اس نے اپنے پاس موجود موبائل اس کی جانب بڑھایا تھا۔ تھینک یو، واجد نے کہا تھا۔ اسی کے ساتھ فرحاد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بریک فاسٹ تو کر لیں، میں یہاں تمہارے ساتھ ناشتہ کرنے نہیں آیا، اسے سخت لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔
اوکے باس، مگر میں تو ناشتے کے بغیر نہیں جانے والا۔ ویٹر، تو اب واجد نے ایک بھرپور ناشتہ کرنا تھا۔ ابھی تک اندر سے کوئی خبر نہیں آئی ہے، تم خاموش رہنا، کسی سے کچھ مت کہنا۔ مین گیٹ کے پاس موجود ایک گارڈ نے دوسرے سے کہا، ایسی بیوقوفی میں نہیں کروں گا، شہزاد شاہ کو اگر معلوم ہوا تو گولی مار دیں گے مجھے۔ وہ واقعی بہت ڈرا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر آرام کرو۔ دوسرے گارڈ کے کہنے پر وہ سار ہلا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اب اگر اندر آؤ تو کھانے کی میز میں ماسٹر کے علاوہ سب موجود تھے۔ اب رات اسٹڈی میں ہی سو گئے تھے۔ شہزاد شاہ کے سامنے چائے رکھتے ہوئے سعدیہ بیگم نے کہا تھا، ہاں معلوم ہی نہیں ہوا کب آنکھ لگ گئی میری۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ ناشتے کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جبکہ عمل کے ہونٹوں پر ایک مانحیس مسکراہٹ آئی تھی۔ نائل کب تک آئے گا؟ اب کے سوال عمل سے ہوا تھا۔ آج شام شاید آ جائیں وہ، چائے کا سپ لیتے ہوئے عمل نے جواب دیا تھا۔ اچھا ہے وہ آ جائے تو مجھے تم دونوں کو کسی سے ملوانا ہے، سب ٹھیک ہے؟ عمل نے پوچھا تھا۔ ابھی کیا کرنے والا ہے یہ شخص؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تمہارے لیے میں نے ایک باڈی گارڈ کا انتخاب کیا ہے، آج شام میں چاہتا ہوں کہ نائل اس سے ملاقات کر لے، مگر باڈی گارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ سوال زویا کی جانب سے ہوا تھا، جس پر شہزاد شاہ نے اسے سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ سر جھکا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ عمل نے صاف انکار کیا تھا۔ اس کا فیصلہ نائل کرے گا، وہ کہہ کر سنجیدگی سے دوبارہ اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ عمل ایک بار پھر مسکرائے تھے۔ آخر یہی تو چاہتے تھے وہ، یہ بھی۔ مصطفیٰ اٹھ جاؤ یار، وہ پچھلے 10 منٹ سے کچن میں کھڑے اسے آوازیں دے رہا تھا، مگر مصطفیٰ کی تو نیند ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ حد ہو گئی ہے یار، 4 بجے ہیں، اٹھو۔ وہی اس کا بازو پکڑ کر بعد نے اسے اٹھایا تھا۔ کیا ہے یار، پوری رات کا جاگا ہوا ہوں میں، چڑ کر کہا تھا۔ ایک نارمل انسان کے لیے 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے اور وہ تم لے چکے ہو۔ اٹھو، کھانا ناشتہ لایا ہوں تمہارے لیے۔ میز پر ٹرے رکھتے ہوئے کہا تھا، یہ تم آج اتنے نیک کیسے بن گئے؟ مجھے حیرانی ہوئی تھی کیونکہ میں پیدائشی نیک ہوں۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تھا، اچھا مذاق کر لیتے ہو تم۔ چائے کا کپ اٹھا کر ایک سپ لیا تھا۔ موبائل مالک کے پاس پہنچ چکا۔ مصطفیٰ نے اب اپنا لیپ ٹاپ کھولا تھا۔ یہ بہت اچھا ہوا۔ ای میل باکس اوپن کیا تھا۔ تم لیپ ٹاپ کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہو مصطفیٰ۔ اسے مصطفیٰ کا ہر وقت لیپ ٹاپ میں ساتھ بیٹھے رہنا اب چرانے لگا تھا۔ یا پھر کھانے کے ساتھ مسکرا کر کہتے اس نے برگر کا بائٹ لیا اور ساتھ ہی اپنی ای میل چیک کرتا تھا۔ پھر اچانک ایک میل پر اس کی نظر رکی تھی۔ اس لڑکے کی ای میل آئی ہے جو لڑکی فرحاد کے ساتھ رہ رہی ہے کچھ دنوں سے۔ وہ اب تک باہر نہیں نکلی مگر اس کا نام معلوم ہو گیا۔ مصطفیٰ کی بات سنتے ساتھ واجد فوراً اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ دونوں کی نظریں اب ای میل پر تھی۔ رمشا، اس کا نام رمشا ہے، مصطفیٰ نے کہا تھا۔ اب یہ رمشا کون ہو سکتی ہے؟ وہ اب الجھ گیا تھا، یہ ایک بالکل نیا نام تھا اس کے لیے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی بھی ماسر، عمل یا فرحاد کے آس پاس کسی بھی رمشا کا نام سنا ہو۔ مصطفیٰ کو ایک نئی پریشانی لگ گئی تھی۔ ویسے یہ نام واجد کسی گہری سوچ میں پڑ چکا تھا۔ یہ نام کیا ہے؟ یہ نام کیا؟ کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد مصطفیٰ نے پوچھا تھا، یہ نام تو تمہاری بہن کا ہے نا مصطفیٰ؟ رمشا جو نرس ہے شاید۔ اور واجد کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح مصطفیٰ کے دل و دماغ پر لگے تھے۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ لڑکی وہ ہے۔ مجھے تو بس اس نام سے وہ یاد آ گئی۔ کیسی ہے وہ، کیسے؟ مصطفیٰ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پھر جانے اس کے دماغ میں ایسا کیا ہے کہ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ مایا تم ایسا نہیں کر سکتی مایا، اپنے بال جگڑتے اس نے کہا تھا۔ آنکھیں غصے سے لال ہوئی تو واجد اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا مصطفیٰ، کیا کیا ہے مایا نے؟ مگر اس کے سوالات اگنور کرتے ہوئے مصطفیٰ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ میز پر رکھ اپنا موبائل اٹھا کر ایک نمبر ڈال کیا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا، جبکہ واجد خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ہیلو بھائی، آ گئی آپ کو اپنی بہن کی یاد؟ رمشا کی ناراض آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کہاں ہو تم؟ اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا، مگر دوسری جانب موجود رمشا اس کی سنجیدگی کا اندازہ لگا چکی تھی۔ میں ہسپتال میں ہوں بھائی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مایا کہاں ہے؟ ایک اور سوال ہوا تھا مگر رمشا اس سوال پر گھبرا گئی تھی۔ وہ بھائی، وہ میں نے پوچھا کہ مایا کہاں ہے؟ رمشا اس بار وہ باقاعدہ چیخا تھا۔ وہ بھائی، وہ کئی دنوں سے غائب ہے۔ اور اتنی سی بات نے مصطفیٰ کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا تھا۔ اس نے تم سے کیا کروایا؟ مجھے سب سچ سچ بتاؤ رمشا، کیا کہا ہے اس نے تم سے؟ وہ انہوں نے میرے نام پر ایک لیٹر منگوایا تھا، لیکن وہ میرا نہیں ان کا تھا، تو میں نے وہ انہیں دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنا موبائل، سم اور گھر کی چابیاں دی۔ انہوں نے کہا جب تک وہ واپس نہیں آتی میں یہ سب چیزیں ان کی جگہ استعمال کروں گی، اور اگر کوئی بھی مجھ سے پوچھے گا تو میں مایا بند کر بات کروں گی اور ان کے غائب ہونے کا کسی کو معلوم نہیں ہونے دوں گی۔
واجد نے دیکھا مصباح کا غصہ مزید بڑھ رہا تھا۔ وہ سارا سامان جو میں تمہیں دے کر جو وہ سارا سامان جو تمہیں وہ دے کر گئی ہے مجھے فوراً بھیجو۔ تم سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ اس نے جی ایک بار پوچھنے کے لیے کہا تھا، پوچھنے کے لیے کیا تھا، نمبر بھیجو مجھے، اور اب اس سے کوئی بات کرنے کی بھول بھی مت کرنا۔ تم اسے دھمکا کر اس نے فوراً موبائل بڑھ پر پڑھا تھا۔ کیا ہوا؟ واجد نے پوچھا تھا۔ میں جا رہا ہوں، تم سب دیکھ لینا میرے آنے تک، وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا تھا جبکہ واجد اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ شہزاد شاہ کچھ دیر میں ہمیں میرے نئے باڈی گارڈ سے ملوانے والے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے عمل نے کہا تھا، اور ہم دونوں جانتے ہیں وہ کون ہے۔ مطمئن تھا؟ ہاں لیکن وہ دکھی تھی، لیکن کیا پتہ نہیں وہ اتنا خطرناک ہے بھی یا نہیں۔ عمل کنفیوز تھی۔ جو کچھ اس نے کیا اس کے بعد بھی تم سمجھتی ہو کہ وہ اتنا خطرناک نہیں؟ مارسل کو اس کی سوچ پر حیرانی تھی۔ میں سب جانتی ہوں، مگر جو وقت میں نے اس کے ساتھ گزارا وہ بہت الگ تھا، اور عمل کے الفاظ ہی کافی تھے مارسل کو غصہ دلانے کے لیے۔ ایسا کون سا وقت گزرا ہے تمہارے اس کے ساتھ؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، اس سے گھورتے ہوئے کہا تھا جبکہ عمل مسکرائی تھی۔ گیم ٹائم، اب تمہیں ہر بات بتانا بھی ضروری نہیں مارسل، بس یہ سمجھو کہ جو بھی وقت گزارا وہ تھوڑا جھکی تھی، بہت خوبصورت تھا۔ ایک شرارتی مسکراہٹ اس پر اچھال کر عمل اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تم شاید بھول ہی ہو کہ ایگریمنٹ کے مطابق تمہیں کسی کے ساتھ کوئی بھی خوبصورت وقت نہیں گزار سکتی، اس نے یاد دلانا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں لیکن یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ میں کسی کے ساتھ گزرا ہوا خوبصورت وقت یاد نہیں کر سکتی۔ واہ کیا بات ہے عمل! اور اس سے پہلے کہ مارسل اس سے مزید کوئی بات کہتا، کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک نے دونوں کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ وہ جی بڑے صاحب بلا رہے ہیں، ملازمہ نے کہا، جبکہ عمل اور مارسل نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے گاڑی فرحاد کے فلیٹ سے کچھ دور موجود ریسٹورنٹ کے پاس روکی تھی۔ اب وہ اپنے موبائل سے کسی کو کال ملا رہا تھا۔ میں تمہیں فرحاد کے فلیٹ کے سامنے ہوں، فوراً آؤ ورنہ میں خود آ جاؤں گا، کہہ کر کال کٹ کر دی تھی۔ جبکہ دوسری جانب موجود مایا پریشان نظر آ رہی تھی، تو اسے سب معلوم ہو گیا۔ اس سے کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ ہر اسی وقت کا تو انتظار تھا۔ اسے مصباح نے دیکھا، مایا اس کی گاڑی کی جانب آ رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا، اس کی جانب بڑھ رہی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے مصباح اسے دیکھ رہا تھا، ماتھے میں بل اور آنکھوں میں غصہ لیے۔ کیسے مصباح ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہ اس کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی، اچھا ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، تم کیسی ہو رمشا؟ اور مصباح کے الفاظ پر مایا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری بہن کو استعمال کرو گی، مایا اس کے لہجے میں افسوس تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھ سے چھپ کر میرے ہی بھائی کے خلاف جال بچھاؤ گے۔ اور مایا کے جواب نے جیسے سب واضح کر دیا تھا۔ وہ بس ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دونوں کی نظروں میں افسوس تھا ایک دوسرے کے لیے۔ لاؤنج کے صوفے پر وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ تم جانتے ہو تم نے کیا کرنا ہے فرحاد؟ شہزاد شاہ نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ جی آپ فکر نہیں کریں، میں جانتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے، اس نے جیسے انہیں تسلی دی تھی۔ وہ لڑکی اتنا آسان رہنے والا نہیں ہے فرحاد، بہت سنبھل کر رہنا ہوگا تمہیں۔ اس کے پیچھے میرا بیٹا ہے، تم جانتے ہو کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں، اس بار میں کوئی غلطی نہیں کروں گا، باس بے فکر ہے۔ اسے خود پر یقین تھا، اس بار وہ اس لڑکی سے اپنی جان ہمیشہ کے لیے چھڑوانے والا تھا۔ آگے وہ دونوں شہزاد شاہ کے قدم پر فرحاد نے پلٹ کر دیکھا، مگر پھر وہ پلٹنا بھول ہی گیا تھا، جیسے جانے سامنے کے منظر میں ایسا کیا تھا کہ فرحاد بے احتیاط کھڑا ہوا تھا۔ وہ نائل شاہ کے ساتھ سیڑھیوں سے اتری تھی، پنک ٹاپ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے، کھلے بال باز میں بکھرے ہوئے ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ بے حد پرکشش لگ رہی تھی، مگر وہ نائل شاہ کے ساتھ ہی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ عمل ہے میری بہو، اور شہزاد شاہ کے الفاظ جیسے بجلی بن کر اس پر گرے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ایک کی نظریں مسکرا رہی تھی، دوسرے کی نظریں دکھ، افسوس، صدمہ، حیرت اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ یہ میرا بہت پرانا اور اعتبار کا بندہ ہے، اس کے بابا بھی میرے خاص آدمی تھے، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں عمل کے لیے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے نائل، تمہاری غیر موجودگی میں یہ ساری عمل کے ساتھ ہے، کوئی اس کی حفاظت کرے گا، اسے فکر کی کوئی بات نہیں۔ شہزاد شاہ پچھلے 15 منٹ سے ماسٹر کو فرحاد کی خوبیاں گنوا رہے تھے، جبکہ وہ سامنے بیٹھے اس شخص کو وقفے وقفے سے دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے کوئی بت بنا ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سے یہاں بیٹھے تھے، مگر فرحاد نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، اور یہ بات شہزاد شاہ کو بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ نہ جانے اچانک سے کیا ہو گیا تھا، سر اٹھانا تو جیسے وہ بھول ہی چکا تھا۔ فرحاد، شہزاد شاہ کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ جی جی نائل کچھ پوچھ رہا ہے تم سے، جواب دو، اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ سب ٹھیک ہے فرحاد، تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ سوال نائل کی جانب سے ہوا، جی وہ مجھے جانا ہوگا، آئی ایم سوری، وہ کہہ کر فوراً وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ شہزاد شاہ کے سوال کا
جواب ان دونوں کے پاس تھا، مگر دونوں نہیں خاموش رہنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہارا بھائی مصطفیٰ ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ وہ ایک قاتل ہے مایا، اور میں نے اس کے خلاف نہیں بلکہ اس شخص کے خلاف جال بچھا ہے جو اس قتل کی وجہ ہے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا، تم نے مجھ سے سب چھپایا، مجھے اندھیرے میں رکھ کر تم یہ سب کرتے تھے مصطفیٰ۔ وہ شکوہ کر رہی تھی، ہمیں یہ سب کرنے پر بھی تم نے خود مجبور کیا مایا۔ تمہیں کیا لگا تم چھپ کر اس سے ملتی رہو گی؟ تم نے تو مجھے بھی کچھ نہیں بتایا، اور اس کے الفاظ نے اسے خاموش کرا دیا تھا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ان سب کے بعد ماں سے تم پر اعتبار کریں گے؟ ٹھیک ہے، نہیں بتایا میں نے، کیوں بتاتی میں؟ وہ میرا بھائی ہے مصطفیٰ، اور اپنے بھائی کو موت کے منہ میں خود اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دوں گی میں تمہیں سب بتا دیتی ہوں، پھر کیا ہوتا؟ پھر تم لوگ عمل کو انصاف دلانے کے لیے مجھے میرے ہی بھائی کے خلاف جانے کا کہتے۔ میں یہ نہیں کر سکتی، وہ جیسا بھی ہے میرا بھائی ہے، محبت کرتی ہوں میں اسے، کہتے ساتھ آنسوں کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں سے گرا تھا۔ تو اس محبت کے تم نے باقی تمام محبتوں کو چھوڑ دیا مایا؟ میری محبت کا کیا؟ اور مصطفیٰ کے الفاظ ایک بار پھر اسے خاموش کروا گئے تھے۔ اپنے بھائی کے ہاتھوں تم نے مجھ سے منہ موڑ لیا، اپنا وعدہ تک بھول گئے، تم بھول گئی کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا تھا۔ تم نے مزید کہا تھا، مگر اس بار مایا کے پاس جواب تھا۔ شروعات تم نے کی مصطفیٰ، جب سے وہ لڑکی ہماری زندگی میں آئی ہے اس کے علاوہ تمہیں کچھ نظر ہی کب آیا ہے؟ اسی لڑکی کے ہاتھوں تم نے مجھ سے جھوٹ کہے، اور جہاں تک بات وعدے کی ہے وہ ایک قدم آگے ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے۔ اس رات ایک وعدہ تم نے بھی تو کیا تھا مصطفیٰ، اسے کب نبھاؤ گے تم؟ اور مایا کے الفاظ مصطفیٰ کو چونکا گئے تھے۔ وقت کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا تھا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پیچھے گیا۔ اسی رات میں، اس رات کی ایک خاص بات میں اسے یاد تھا، جب وہ اپنے گھر میں لیٹا نیند کے مزے لے رہا تھا، مگر اچانک ہی بجنے والے موبائل کی رنگ ٹون اسے اس نیند کی وادی سے باہر لائی تھی۔ ہیلو، آنکھیں کھولے بغیر کان موبائل سے لگا کر کہا تھا۔ فوراً ہسپتال جاؤ اور میسج میں بھیجی کی ساری چیزیں اور کچھ پلس لے کر مائع کے گھر آؤ جلدی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ والد کے بعد صاحب بتا رہے تھے کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں مصطفیٰ، لڑکی موت کے منہ میں ہے، جلدی آؤ، اس نے کہہ کر کال کٹ کر دی، جبکہ مصطفیٰ اب باہر کی جانب بھاگا تھا۔ کچھ دیر بعد تمام سامان ہسپتال سے مائع کے بتائے ہوئے کچھ لوگ لے کر وہ مائع کے گھر پہنچے، جہاں اس نے ایک جانبازے کی انتہائی پریشان کن حالت دیکھا، جبکہ والد بھی پریشانی میں چکر لگا رہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اندر ہے، جلدی آؤ، واجد کے بتائے بعد وہ فوراً اندر بڑھا، جہاں مائع اس لڑکی کا بہتا ہوا خون روکنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ کیا کنڈیشن پھوسی سے میں حیران ہو گئے، اس نے اتنا سروائیو کیسے کر لیا؟ مثبت جیسے مجھے یہ چیزیں لا دو، اس کے جسم میں کانچ کے ٹکڑے دھنسے ہیں، مجھے وہ نکالنے ہوں گے، اور پہلے کی خون روکنا ہے۔ ہاتھ سے پیپر لیتے ہوئے مصطفیٰ نے ایک نظر اس لڑکی کی جانب دیکھا، اس کی بند آنکھوں میں وہ دیکھ سکتا تھا اس کا قلب۔ اوکے، وہ کہہ کر فوراً باہر گیا تھا۔ مطلوبہ چیزیں لانے میں اسے 1 گھنٹہ لگا تھا، اور جب وہ واپس آتے اسے دیکھا، اس نے دیکھا اس لڑکی کا خون رک چکا تھا، شاید گولیاں بھی جسم سے نکالی جا چکی تھی، مگر اس کے علاوہ کانچ کے ٹکڑے اور سر پر لگنے والی چوٹ بہت کچھ تھا جو باقی تھا۔ مگر یہ مایا کہاں ہے؟ اس نے اس کمرے کے چاروں اطراف میں نظر دوڑائی، مگر مایا کے علاوہ وہاں سب موجود تھے۔ ڈاکٹر، مایا کہاں ہے؟ ایک نرس نے پوچھا تھا۔ وہ اپنے روم میں گئی ہیں، اور مصطفیٰ کو حیرانی ہوئی تھی، اس لڑکی کو ساتھ میں چھوڑ کر وہ کیسے کہیں جا سکتی؟ اب وہ اس کے روم کی جانب آیا تھا، مگر دروازے پر ہی اس کے قدم رکے۔ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا، وہاں ایک لڑکا مایا کے سامنے کھڑا تھا، گھبرایا ہوا، پریشان سا، ڈرا ہوا، الجھا ہوا اور بے حد خراب حلیے میں، ایسے جیسے کسی محاذ سے آیا ہو۔ یہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ وہ مایا سے کہہ رہا تھا۔ دنیا میں ابھی کچھ نیک لوگ باقی ہیں فرہاد، ہر کوئی تمہاری طرح ظالم نہیں۔ وہ بے حد غصے میں تھی، اور شاید تکلیف میں بھی۔ وہ بچنی نہیں چاہیے مایا، پلیز اسے مت بچاؤ۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ مصطفیٰ کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فرہاد؟ اب تم اپنی طرح مجھے بھی ایک قاتل بنانا چاہتے ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تم اس حد تک گر سکتے ہو۔ اسے واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ میں مجبور ہوں مایا، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بات یہ تو شہزاد شاہ مجھے مار دے گا، وہ اور کتنا لاچار لگ رہا تھا اس وقت وہ۔ میں بھی مجبور ہوں فرہاد، انسانیت سے نہیں گر سکتی۔ اب جاؤں یہاں سے، کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو سب بگڑ جائے گا۔ مایا نے اب اسے کھڑکی کی جانب دھکیلا تھا۔ تمہیں اسے مارنا ہوگا مایا، اپنے بھائی کے ہاتھوں تمہیں اسے مارنا ہوگا۔ وہ یہ آخری جملہ کہہ کر کھڑکی سے پھلانگ گیا تھا، جبکہ مصطفیٰ اب مایا کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو مایا، تم اسے ہر حال میں بچاؤ گی، بے حد سنجیدگی سے وہ اسے کہہ رہا تھا۔
میں اسے بچاؤں گی مصباح، مگر مجھ سے وعدہ کرو تم فرحات کو بچاؤ گے، تمہیں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، کچھ بھی نہیں، کبھی بھی نہیں بتاؤ گے۔ ڈن چلا، اب ہمارے پاس وقت نہیں۔ وہ کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، مگر اس وقت اس سے صرف اس لڑکی کی پریشانی تو پھر باقی کے پورے وقت میں اس نے مایا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بس ایک بات جانتا تھا، اس لڑکی کی زندگی بہت اہم تھی اور فرحات کی زندگی لینا یہ بھی بہت اہم تھا، اور اسی کے ساتھ وہ حال میں واپس آ چکا تھا۔ تم سے وعدہ نہیں کیا تھا مایا، میں نے ڈن کہا تھا، ریممبر، اور مصباح کے الفاظ پر مایا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو مصباح؟ میں نے کہا ریا مایا، میں نے صرف ڈن کہا تھا، وعدہ نہیں کیا تھا، اور ایک مسکراہٹ اس پر اچھال کے وہ پلٹ چکا تھا، جبکہ مایا اسے دیکھتی رہ گئی۔ محبت اپنی جگہ رہی، مگر ہو تو ایک ہوں تو ایک میں ایک ہیکر ہی، ہوئی گہری مسکراہٹ لیے وہ اپنی گاڑی مایا کے سامنے سے گزار کر لے گیا تھا۔ مجھے فرحات کا ریئیکشن کچھ سمجھ نہیں ہے، عمل نے کمرے میں آتے ساتھ کہا تھا۔ یہ سب واقعی بہت عجیب لگا تھا اسے۔ تم کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ ماسٹر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ فرحات کا انداز ماسٹر کے لیے بھی حیران کو تھا، مگر یہی حیرانی اس کے لیے ایک پریشانی بھی تھی۔ ڈر، مجھے لگا اس کی آنکھوں میں ڈر ہوگا مجھے سب معلوم ہو جانے کا، مگر وہ رکی تھی جیسے اس کی آنکھیں یاد آ گئی ہوں۔ مگر ماسٹر، اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، ایک ایسا ڈر جسے میں کوئی نام نہیں دے سکی۔ مجھے وہاں کوئی ڈر، کوئی گلٹ نظر نہیں آیا۔ وہ دو پل، صرف دو پل کے لیے اس کی آنکھیں اٹھی تھی، اور ان دو پلوں میں نے ایک کرب دیکھا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں سوالیہ نظروں سے ماسٹر کی جانب دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر شاید کہنے کے لیے اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماسٹر؟ اس جیسا انسان، مجھے اس جیسے انسان کی آنکھوں میں درد کیوں نظر آئے، اور مجھے اس پر رحم کیوں آئے؟ کیوں؟ اس بار جیسے وہ یہ سوال خود سے کر دے، لیکن اسے خود سے بھی اس کا جواب نہیں ملا۔ ہر جانب خاموشی تھی، بس خاموشی۔ وہ تم سے محبت کرتے، اس خاموشی کو ماسٹر کے الفاظ نے توڑا تھا۔ سب کے عمل نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ ماسٹر نے اس کی جانب چند قدم اٹھائے تھے، اب وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا۔ تمہارے ماں باپ کے قاتل کو تم سے محبت ہو گئی؟ عمل نائل شاہ، اس نے عمل کے نام کے ساتھ اس کا نام اس انداز میں لیا تھا کہ جیسے وہ اسے یاد دلانا چاہتا ہو کہ وہ کون ہے۔ اسے یاد رکھنا بھی چاہیے۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں تم نے دیکھا ہے نا، وہ ٹوٹ جانے کا کرد تھا، دکھ پروار ہونے کا درد تھا، اور جانتی ہو دکھ پروار کرنے کا حوصلہ صرف اور صرف محبت میں ہوتا ہے۔ وہ رکا تھا، نظر عمل کے ایک حیران چہرے پر تھی۔ مضبوط سے مضبوط اور ترین، چاہے انسان ہو یا شیطان، اسے اگر کوئی چیز کمزور بناتی ہے تو وہ محبت ہے، اگر کوئی چیز اسے توڑ سکتی ہے تو وہ محبت کا کیا گیا وار ہے، اور اگر کوئی چیز اسے مزید مضبوط بناتی ہے تو وہ محبت کا حصول ہے۔ کسی بھی روح سے دیکھ لو عمل، وہ ایک قدم اور آگے بڑھا تھا، اس کے بے حد قریب، جبکہ عمل اپنی جگہ پتھر سی بنی کھڑی تھی۔ انسان کی ہر تباہی محبت سے ہے، ہر فتح محبت سے ہے۔ وہ خاموش ہوا تھا، مگر عمل کے کان اس خاموشی کو محسوس نہیں کر پا رہے تھے۔ ماسٹر کے الفاظ کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ ماسٹر کی آنکھوں میں آج دیکھی تھی، کچھ نیا، جانے یہ تباہی تھی یا فتح، لیکن یہ جو بھی ہے محبت سے ہے۔ عمل عمل عمل، اور مسلسل اس کا نام لے رہا تھا، وہ مسلسل تڑپ رہا تھا، وہ مسلسل درد میں تھا، اس کی آنکھیں لال تھیں، ایسے جیسے انگاروں سے جل رہی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جگڑے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا، نو نو نو۔ اسی کے ساتھ اس نے میز پر رکھا گلدان پوری طاقت سے شیشے پر مارا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے اپنے کمرے میں بکھر گئے تھے، اسے اب ان بکھرے ٹکڑوں میں اپنا عکس نظر آیا، مگر پھر اچانک ہی منظر بدلا تھا۔ وہ کھڑکی آگے تپش سے ایک دھماکے کی صورت ٹوٹی تھی، کانچ کے ٹکڑے ایک نازک وجود میں آ کر دھنس گئے تھے، نو نو۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ٹکڑے اب اس کے اپنے جسم میں دھنسے ہوں، اسے اب یہ درد محسوس ہو رہا تھا، یہ درد جو وہ سہ چکی تھی۔ وہ نیچے بیٹھا ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اپنی مٹھی میں دبایا، خون اب تیز قطروں کی صورت اس کی بند مٹھی سے بہہ رہا تھا، اور وہ اپنی لال آنکھوں سے آنسو لیے اپنی مٹھی سے نکلتے اس خون کو دیکھ رہا تھا۔ یہ خون جو اس رات اس نے اس بھاگتی لڑکی کے زخموں سے نکلتے دیکھا تھا۔ اور پھر ایک آواز بھی آئی تھی، وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، ڈریسنگ کے دروازے سے ایک کان نکالیا، وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا، وہ بھاگ رہی تھی، ہر درد کی پرواہ کیے بغیر، ہر تکلیف کو سہتے وہ بھاگ رہی تھی۔ پھر اچانک ایک آواز آئی تھی، اسے محسوس ہوا اس کے بازو پر کوئی چیز تیزی سے آ کر چبھی ہو، درد کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑی تھی۔ اور اس کمرے میں بھی اچانک ایک پرزور آواز آئی تھی، فرحات نے دیکھا، گولی اس کے
بائیں بازو میں لگی تھی، درد کی شدت اس کے پورے جسم میں پھیلی تھی، تکلیف بڑھ رہی تھی، خون اس کے بازو سے بہ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی کھڑا تھا، آنسوں سے بھیگا چہرہ لیے وہ اپنی جگہ کھڑا تھا۔ کیسے کیسے سہ لیا تم نے، کیسے اسے یاد ہے، اس پہلی گولی کے بعد بھی وہ رکی نہیں تھی، وہ بھاگتی رہی تھی، اپنا بازو دباتے ہوئے، درد کی اس لہر کو برداشت کرتے ہوئے، صرف اپنی جان بچانے کی خاطر وہ بھاگ رہی تھی، اور تیزی سے، اور پھر اسے روکنے کے لیے ایک اور گولی چلائی گئی تھی، اور اس بار گولی اس کی ٹانگ میں لگی تھی۔ اس بار وہ برداشت نہیں کر پائی، وہ لڑکھڑائی اور گر گئی اس گہری کھائی میں، اس اندھیرے میں۔ گولی ایک بار اور چلی تھی، اس بار اس نے دیکھا گولی اس کی ٹانگ میں لگی تھی، درد کی ایک لہر جسم میں دوڑی تھی، اور اس بار وہ لڑکھڑا نہیں، اس بار وہ کھڑا نہیں رہ سکا تھا، وہ لڑکھڑا تھا اور گر گیا تھا، بیٹ کا کونا اس کے سر پر لگا تھا، خون اب اس کے سر، ہاتھ، بازو، ٹانگ سے بہ رہا تھا۔ فرحاد، فرحاد، یہ کیا کیا تم نے؟ فرحاد، کیا ہوا ہے؟ مائع کی تڑپتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میں گر گیا، میں بھی اس اندھیری کھائی میں گر گیا۔ مائع آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے، نظریں چھت پر لگی تھی، مگر نظروں کے سامنے وہی لڑکی تھی، وہی کھائی تھی، وہی اندھیرا تھا۔ دیکھو دیکھو، امل اور فرحاد کے ہونٹوں سے نکلی یہ الفاظ مائع کو ایک بت بنا گئے تھے، وہ رک گئی تھی۔ میں بھی گر گیا تمہارے ساتھ اسی اندھیری کھائی میں، عمل کیسے برداشت کیا تم نے، میرا ظلم کیسے سہ لیا تم نے، یہ سب عمل دیکھو، میں گر گیا عمل، میں گر گیا، میں گر گیا عمل۔ عمل ایک دلہراش چیخ اس کے نام کس کے ہونٹوں سے نکلی، اور پھر چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، اب کچھ بھی سامنے نہیں تھا، اب بولنے کی طاقت نہیں رہی تھی، اب آنکھیں باری ہو چکی تھی، وہ بند ہو چکی تھی، اور اب بس اندھیرا تھا، اس کھائی کا اندھیرا۔